بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 16 تکالیف ہر عورت کا مقدر ہیں۔ عورت چاہے جو بھی کر لے ان سے نہیں بچ سکتی۔ ناظرین گرامی، عیسائیوں کی سب سے بڑی حکومت روحۃ الکبریٰ میں عورتوں کی حالت لونڈیوں سے بدتر تھی۔ ان سے جانوروں کی طرح کام لیا جاتا تھا۔ 16ویں صدی میں جادو سے نفرت کی تحریک چلی تو ہزاروں عورتوں پر جادو کا الزام لگا کر انہیں قتل کر دیا گیا۔ رومن کیتھولک فرقہ کی تعلیمات کی روح سے عورت مقدس کتاب کو چھوڑ نہیں سکتی اور گرجے میں داخل نہیں ہو سکتی۔ دور جہالت میں عرب لڑکی کے پیدا ہوتے ہی اسے زندہ دفن کر دیتے۔ ایک عورت کو جائیداد کی طرح دوسرے کو منتقل کرنے کا رواج بھی تھا۔ ہندو مذہب میں مرد کے ساتھ عورت کو بھی چتا میں جلنا پڑتا تھا۔ اسے خاوند کے بعد زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ گویا عورت کو اسلام سے پہلے معاشرہ کوئی باعزت مقام نہیں دیتا تھا، بلکہ مختلف طریقوں سے اس کی تذلیل و توہین کی جاتی تھی۔ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج و ترقی کے ساتھ جہاں کئی پسے طبقوں کو احترام کا مقام ملا، وہاں عورت جو صدیوں سے مقہور اور مجبور زندگی بسر کر رہی تھی، نعمت اسلام کی بدولت عورت کو بھی عرفہ و اعلیٰ مقام ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مرد کے برابر عزت دی اور ماں کے درجے میں آ کر مردوں سے 3 گنا زیادہ مرتبہ دیا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ قرآن حکیم میں عورت کے لیے اعلان کیا گیا کہ عورتوں کے ایسے ہی حقوق ہیں مردوں پر جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں۔ عورت غلاموں کی طرح 100% مردوں کے قبضے میں ہو، اس کو اپنی ذات کا کوئی اختیار نہ ہو، ایسا بالکل نہیں۔ اسلام کے نزدیک ایک عورت اپنی نوع کے اعتبار سے مرد کی تابع محض نہیں، بلکہ اس کی اپنی علیحدہ مکمل شخصیت ہے۔ وہ دین و دنیا دونوں اعتبار سے اپنا پورا وجود رکھتی ہے۔ اسے اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے، دین کی خدمت کرنے، تعلیم حاصل کرنے، ملازمت یا کاروبار کرنے، ملکیت حاصل کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے اور کسی تخلیقی کام میں اپنی صلاحیت ظاہر کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ایک مرد کو ہے۔ اس کا دین اور اس کی دنیا دونوں کسی کی تابع نہیں، وہ ہر اعتبار سے اپنی شخصیت کی مالک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں خواتین آزادانہ طور پر تجارتی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتی تھی۔ اس امت کی سب سے محترم خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک تاجر تھیں۔ بہت سی صحابیات مثلا حضرت خولہ، الخمیہ، ثقافیہ اور بنت مکرمہ خوشبو کی تجارت کرتی تھی۔ اسلام نے عورت کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے وہ دنیا کے کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ 2 مختلف مقامات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن اور حاتم طئی کی بیٹی صفانہ قیدی کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں احترام کے ساتھ آزادی عطا کی بلکہ انہیں یہ اعزاز بھی بخشا کہ ان کی سفارش پر ان کے قبیلوں کو رہائی دے کر آزاد کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود گھر کے کاموں میں امہات المومنین کا ہاتھ بٹا کر قیامت تک کے لیے عورت کو اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا۔ اسلام عورت کو ہر قسم کی آزادی دیتا ہے، اس کی صلاحیت کی قدر کرتا ہے، مگر حجاب و احساس عفت کی شرط کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رحم و کرم نہ صرف ازواج کے لیے مخصوص تھا بلکہ سب کے ساتھ اچھا برتاؤ ہی تھا۔ اسلام سے پہلے عرب میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لڑکی کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصہ سے بھر جاتا اس برائی کی خوشخبری کے سبب سے جو اسے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خواتین کو جینے کا حق دیا بلکہ پورے معاشرے میں بلند مقام عطا کیا، بلکہ عورت کے وجود کو خیر و برکت کا باعث اور نزول رحمت کا ذریعہ اور اس کی نگہداشت اور پرورش کو دخول جنت کا ذریعہ بتایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کی 2 بیٹیاں ہوں وہ مسلمان ان کی اچھی پرورش کرے، ان کی تعلیم و تربیت کا بہتر انتظام کرے، اس 2 بیٹیوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ میں اور وہ بندہ جنت میں ایک دوسرے کے قریب اس طرح سے ہوں گے جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں قریب قریب ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش اچھے طریقے سے کی وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے
جیسے 2 انگلیاں ہیں۔ یہ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے ان بیٹیوں کے کسی معاملے کی ذمہ داری لی اور ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جنت کا بہترین سبب بنیں گی، تو یہ بیٹیاں اپنے والدین کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا سبب بنیں گی۔ عورت کو اللہ پاک نے بہت صبر والا بنایا ہے۔ ان سب عظمتوں اور رفعتوں کے علاوہ کچھ خاص تکالیف ہیں جو اس دنیا میں عورتوں کو ملنا ان کے مقدر میں لکھ دیا گیا۔ عورتوں کی کوتاہیوں سے درگزر کا حکم دیا گیا۔ نہ صرف یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے بلکہ ان کی تکالیف کو دور کرنے کی بھی تاکید فرمائی۔ اسی کو اللہ عز و جل نے یوں فرمایا، اور ان عورتوں کے ساتھ حسن و خوبی سے گزر بسر کرو، اور اگر تم کو وہ ناپسند ہوں تو ممکن ہے کہ تم اس کی ایک چیز ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر بڑی منفعت رکھ دے۔ اسی کو ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت کو ایک کے لیے مبغوض نہ رکھے کہ اس کی کوئی عادت ناگوار خاطر ہے، اس لیے کہ اگر ایک عادت ناپسند ہے تو ممکن ہے کوئی دوسری عادت پسند آ جائے۔ ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ خصوصیت سے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا، اس کی صنف نزاکت کو ملحوظ رکھ کر اس کے ساتھ رحم و کرم کرنے کا حکم دیا، اس پر بار اور مشقت ڈالنے سے منع فرمایا، اس پر بے جا سختی سے روکا، اس کو کار مذلت سے نکال کر عزت و وقار کا تاج پہنایا، ماں، بہو، ساس، بیوی وغیرہ کی شکل میں اس کے حقوق عنایت کیے، اس کی تعظیم و اکرام کا حکم دیا، اس کی پرورش و پرداخت اور اس کی نگرانی اور دیکھ بھال کو جنت کا وسیلہ اور ذریعہ فرمایا۔ یہ صنف نازک کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا۔ آخر میں 16 تکالیف جو عورت کے مقدر میں ازل سے ہی لکھ دی گئی ہیں سماعت فرمائیں۔ روایت ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام نے جنت میں جب منع کیے ہوئے پھل کو کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے عورتوں پر 16 تکالیف مسلط فرمائیں۔ نمبر 1 ماہواری یعنی حیض، نمبر 2 پیدائش کے وقت درد ذیل، نمبر 3 اپنے ماں باپ سے جدا ہونا اور ایک اجنبی آدمی کے ساتھ زوجیت کا تعلق رکھ کر زندگی بسر کرنا، نمبر 4 نفاس، وہ خون جو بچہ جننے کے بعد جاری ہوتا ہے، نمبر 5 طلاق کا اختیار ہر وقت مرد کو ہے، نمبر 6 میراث میں عورت کا حصہ مرد سے کم ہے، نمبر 7 جمعہ، عیدین اور جنازے کی نماز مردوں پر فرض ہے، نمبر 8 مرد کے لیے جائز ہے کہ ایک ساتھ 4 عورتیں اپنے نکاح میں رکھے، عورت کو صرف ایک ہی مرد کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے، نمبر 9 عورت کا اعتکاف صرف اپنے گھر میں ہی ہو سکتا ہے، مسجد میں نہیں، نمبر 10 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، نمبر 11 عورت کے لیے جائز نہیں کہ بغیر کسی رشتہ دار محرم کو ساتھ لیے سفر کرے، نمبر 12 عورت کو اپنی ذات کا کوئی اختیار نہیں بلکہ وہ مرد کے قبضے میں ہے اور وہ کفار سے جہاد کرتے ہیں، جبکہ عورتوں کے لیے ان میں سے کوئی بات ضروری نہیں، نمبر 13 خواتین میں امیر بننے اور حاکم اور قاضی بننے کی صلاحیت نہیں، نمبر 14 اجر و ثواب کے 1000 حصے ہیں جن میں عورت کے لیے صرف ایک ہے اور باقی مردوں کے لیے ہیں، نمبر 15 بدکار عورتوں میں سے ہر ایک کو قیامت کے دن آدھی امت کے برابر عذاب ہوگا، نمبر 16 شوہر کے مرنے اور طلاق پانے کے بعد عدت پوری کیے بغیر عورت نکاح نہیں کر سکتی۔